نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، آج کے اس مختصر نشست میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم موضوع سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے، لیکن وہ انسان کہ جس کے اندر ایمان موجود ہو اور عمل صالح موجود ہو۔ اب ایمان کے بچاؤ کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جب آدمی کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی تو یہ تمام گناہوں کا جڑ اور بنیاد ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے زبان کی حفاظت کی تو کیا ہوگا؟ تو اگر آپ نے زبان کی حفاظت کی تو اس کی وجہ سے آپ کا جو پورا جسم ہے وہ سدھر جائے گا، اور آپ جو بھی بات کرتے ہیں، بات کہنے سے پہلے سوچو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آدمی جب زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو فوراً فرشتے اس کو لکھ دیتے ہیں، لہذا بات کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں جو بات کہتا ہوں اس میں کسی کی غیبت تو نہیں ہے، اس میں جھوٹ تو نہیں ہے، اس میں بہتان تو نہیں ہے، اس میں دنیاوی یا اخروی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے سوچو، سوچنے کے بعد پھر بولو، تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر آپ کا مواخذہ نہ ہو۔ تو اگر ہم اس خطبے میں اور اس بیان سے یہ سبق حاصل کریں اور عزم کریں کہ اللہ اس کے بعد میں زبان کو صحیح استعمال کروں گا، تو یہ ہمارے لیے دنیا اور دنیا ما فیہا سے بہتر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، فلیقل خیرا، یا تو وہ خیر کی بات کہے جس میں فائدہ ہو، او لیصمت، یا وہ خاموش ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد یتکلم بالکلمہ، بعض دفعہ آدمی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے بے پرواہی میں، لیکن یذل بہا فی النار، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ اتنی گہرائی میں، ابعد ما بین المشرق والمغرب، اس طرح مشرق اور مغرب کی دوری ہے، اتنا وہ جہنم کے اندر گر جاتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے، لیکن آج ہم اپنی زبان کو محتاط نہیں رکھتے، چاہے عوام ہو چاہے خواص ہو، جو بھی طبقہ ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ تو کوشش کرے اور عزم کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان العبد یتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ، بعض دفعہ آدمی زبان سے کلمہ کہتا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے، لیکن لا یلقی بہا بالا، وہ بے پرواہی میں وہ کلمہ کہتا ہے، لیکن یرفعہ اللہ بہا فی الجنہ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، جنت کے جو درجات ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس طرح بعض دفعہ ان العبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ تعالی لا یلقی بها بالا یہوی بها فی جہنم، بعض دفعہ آدمی
اللہ کے غصے کے ایک کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے بے پرواہی میں، اس کی وجہ سے اللہ اسے جہنم کے اندر گرا دیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ دیکھ کے کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے، مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں تو فضولیات بکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جو زیادہ باتونی ہو، زیادہ باتیں کرتے ہو تو اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو حزم کرے کہ زبان کو غلط نہیں استعمال کروں گا۔ حدیث پاک میں آتے ہیں هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں گرانے والا عمل وہ حصائد السنتهم، لوگوں کی زبان کی باتیں ہیں۔ جب زبان سے غلط باتیں نکالیں گے اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے ضمانت دے کہ میں دو چیزوں کا حفاظت کروں گا، ایک زبان کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسرا شرمگاہ کی جو دو ٹھانگوں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کا ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گی۔ کس کو؟ جو زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گی۔ اور جو اس کی حفاظت نہیں کرتا تو زبان سے لغویات نکالیں گے، وہ سبب ہوگا جہنم میں دخول کا۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، ویسعک بیتک، ویسعک بیتک، اور آپ کی گھر آپ کے لیے کافی ہو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، کیونکہ باہر فتنے ہیں، لغویات ہے، آپ کو گمراہ کریں گے۔ وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں پر نادم رہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت تھے، لیکن بعض دفعہ اپنے زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے تھے اور فرماتے تھے ان ھذا اوردنی الموارد، اس زبان کی وجہ سے لوگ ہلاکتوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها، سارے کے سارے اعضاء زبان کی طرف مخاطب ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو، فینا، ہمارے بارے میں، کیوں؟ فإنما نحن بک، ہم آپ کے تابع ہیں، فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھا چلی تو ہم بھی سیدھا چلیں گے، وإن اعوججت اعوججنا، اگر تو نے ٹھیڑا میڑا بات کہی تو ہم بھی ٹھیڑے ہو جائیں گے۔ تو عزیز دوستو، عزم کرو کہ آج کے بعد ہم زبان کی حفاظت کریں گے، کسی مجلس میں ہو، نجی مجلس میں یا عام مجالس میں، تو نہ اس زبان سے کسی کی غیبت کریں گے، نہ بہتان کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے۔ اگر زبان کی حفاظت ہو گئی تو گویا کہ آپ کامل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی یہ صفت عطا فرمائے کہ میری زبان کنٹرول میں ہو، اور آپ تمام حضرات بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ اس کے بعد زبان کو غلط باتوں میں استعمال نہیں کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔